الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. محترم حاضرین، پچھلے درس میں لإلاف قریش سورہ قریش تک ہم ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ چکے تھے. اب اگلی سورہ ماعون سے مشہور ہے. یہاں سے ہم اب دوسری سورتوں کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ فیل اور سورہ قریش میں کچھ پوچھنے کی اگر ضرورت ہو یا نامکمل چیز ہو تو بتا دیں. مکمل ہو گئی تھی نا کل؟ سورہ قریش تک مکمل ہوئے جی. اب آئیے ہم سورہ ماعون کا مختصر ترجمہ سادہ ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. اس سے پہلے دین کا معنی اور اس کا مفہوم بتا دیا گیا تھا. روز جزا، جس دن جزا سزا حساب و کتاب ہوگا، اس دن کو جھٹلاتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے یا جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا. فویل للمصلین، تو ویل ہے مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، جو لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں عمل. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ماعون سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. یہ سیدھا سادہ ترجمہ ہوا. اب اس کی تفسیر، مختصر تفسیر دیکھیے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ماعون کے اندر سورہ ماعون کے اندر کچھ ایسی قباحتیں بیان کی ہیں، کچھ رذیل عادتیں اور برائیاں بیان کی ہیں جو منافقوں کے اندر، مشرکوں کے اندر، برے سماج اور بری سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں. مقصود یہ ہے کہ انسان، خصوصاً مسلمان اور مومن، ان برائیوں سے اپنے آپ کو روکے اور اپنے دوستوں، احباب اور قرابت داروں کو ان چیزوں سے دور رکھے. جس ماحول کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر یہ برائیاں پائی جائیں گی تو اس سوسائٹی اور اس معاشرے کا برا حال ہوگا. وہ قباحتیں بہت ہی بڑی ہیں اور بڑی ہی بری بات ہے ان صفتوں کو اپنے اندر یا تو پیدا کرنا یا اگر پائی جائیں تو ان سے بچنے کی کوشش نہ کرنا. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے نبی کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، روز جزا کو، جس دن سزا اور سزا دی جائے گی اس دن کو جھٹلاتا ہے، جس دن حساب و کتاب ہوگا اس دن کو جھٹلاتا ہے. یہاں پر جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ انسان یا تو زبان سے اس چیز کا انکار کرے کہ جزا اور سزا کچھ نہیں ہے، حساب و کتاب کچھ نہیں ہے، بس یہاں ہم جئیں گے اور یہیں پہ مر جائیں گے، پھر دوبارہ
یا تو زندگی ہوگی تو پھر وہی آوا گون والا مسئلہ، جانتے ہیں نا آوا گون، یعنی دوبارہ پھر اگر اچھا عمل کریں گے تو اچھی انسان کی شکل میں، اچھی مخلوق کی شکل میں ہماری پیدائش ہوگی، اور اگر ہم برا کریں گے تو پھر بری شکل میں اور بری مخلوقات کی شکل میں ہماری پیدائش ہوگی، آواگمن جس کو کہتے ہیں ہندی میں۔ تو اسی بات کو انسان سوچ کر کے یا کہہ کر کے گویا دین کو جھٹلاتا ہے، سزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ ایک مفہوم تو دین کا یہ ہوا، دوسرا یہ کہ دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، دین اسلام کو، دین اور شریعت کے احکامات کو جھٹلاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، خواہ وہ دنیاوی معاملات ہو یا برزخی معاملات ہو، قبر کے معاملات ہو یا پھر آخرت کے معاملات ہو، جنت اور جہنم کی چیزیں ہوں، نعمتیں ہوں، ان تمام چیزوں کو جھٹلاتا ہے۔ تو یہ چیز بڑی ہی بری خصلت ہے یہ۔ اس کے بعد فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، جب ایسی چیز پائی جائے انسان کے اندر، جب وہ روز جزا کو جھٹلا دے، ایک تو یہ بات ہو گئی اپنی زبان سے کہے کہ نہیں مانتا، دوسرا یہ کہ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی وہ اس بات کو یا تو مانتا ہو، جیسے بہت سارے مسلمان مانتے ہیں، یعنی اکثر مسلمان یا سب مسلمان مانتے ہیں کہ روز جزا ہے، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے اس دن کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ اس دن حساب و کتاب ہوگا، ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، ہر ایک کی پائی پائی کا حساب ہوگا۔ تو انسان اگر کسی کی زمین ہڑپ رہا ہے، کسی کے دکان مکان پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے، تو گویا اسے جب حدیثیں سنائی جاتی ہیں کہ جب اگر تم زمین لوگے یا کسی اور پر ظلم کرو گے، قبضہ کرو گے، تمہیں اس دن اس کا بدلہ اپنی نیکیوں کو دے کر کے چکانا ہوگا۔ تو سب جانتا ہے، سنتا ہے، لیکن اس عمل سے باز نہیں آتا، گویا اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے اور اپنے فعل سے وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اس دن کو نہیں مانتا جس دن حساب و کتاب ہوگا یا بدلہ دیا جائے گا، اس دن کو نہیں مانتا۔ تو یہ ہوا کہ جھٹلانے والا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، دوسری صفت یہ کہ وہ یتیموں کو دھکا دیتا ہے۔ یتیم دیکھیے معاشرے اور سوسائٹی کی ایک سمجھ لیجئے نیچے کیٹیگری، یا سب سے زیادہ جس کو احسان کی ضرورت ہو وہ یتیم ہے، وہ یتیم ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ خاص طور پر کیا، یتیموں کو دھکا دیتا ہے، یتیموں کو دھکا دیتا ہے ایسا انسان۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، جب روز جزا کو نہیں مانے گا، جب اس دن کے بدلے کو نہیں مانے گا، اس دن کی نعمتوں کو نہیں مانے گا، تب انسان کیا کرے گا؟ اگر یتیم اس کے پاس آ جائے یا اس کی کفالت میں رہے، کفالت میں مطلب سمجھتے ہیں یعنی کہ بہت سارے بھائی ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، اب ان بھائیوں کا جو بیٹے ہیں، ان بھائیوں کے جو بیٹے ہیں وہ کس کی کفالت میں رہیں گے، یعنی کس کی ذمہ داری میں رہیں گے؟ اپنے چچاؤں کے یا پھر دادا کے یا کسی بھائی کی ذمہ داری میں رہیں گے۔ تو یہی چیز کفالت اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی کفالت کو نہیں مانتا، اس کی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا، یتیموں کا مال ہڑپ لیتا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں تک سے ان کو الگ کر دیتے ہیں۔ اگر حق نہیں ہے، جائیداد کی بات آئے گی، جائیداد نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے نہیں بنتا، اگر جیسے پوتے کے دادا کے یہ میں دادا کی ملکیت میں، دادا کی وراثت میں پوتے کو کچھ بھی نہیں ملتا اگر باپ زندہ نہ ہو، اگر باپ مر گیا ہو اور دادا زندہ ہو تو وصیت نہ کی ہو تب کچھ نہیں ملتا، جیسے کہ معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اس کے چچا اگر سمجھ لے ٹھیک ہے، نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے کچھ، لیکن ہمارا حق بنتا ہے، صرف فرض کے علاوہ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بھتیجے کا خیال رکھیں، اس کا پاس کریں، ان کا لحاظ کریں، تو کچھ دے دیں۔ بہت سارے معاملات اس طرح آتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا، فذلک الذی یدعو الیتیم، جو روز جزا کو نہیں مانے گا وہ یتیم کو بھی دھکا دے گا، یتیم کو بھی دھکا دے گا، دھتکارے گا، یا تو زبان سے کہہ کر یا پھر کورٹ کچہری کا چکر لگا کر۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر بھی ایسا شخص نہیں ابھارتا، اس کو جب بدلے کا یقین ہی نہیں ہے کہ اس دن ہمیں بدلہ دیا جائے گا، اس دن
اس کی ہمیں جزا ملے گی، ثواب ملے گا، تو پھر انسان نہ ہی یتیم کا خیال کرے گا نہ ہی مسکین کا. یہ دونوں طبقے، یتیم کا طبقہ اور اسی طرح سے مسکین کا طبقہ، یہ دونوں طبقے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر سمجھ لیجئے احسان اور اسی طرح سے ہمارے خیال کا زیادہ محتاج ہے. اور دونوں میں تھوڑی تفصیل ہو جائے گی، دونوں میں بھی مسکین سے زیادہ یتیم کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے مسکین اس لیے شارٹ کٹ یہ کہ مسکین کہیں پر جا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے یا کہیں پر جا کر کے بول کر کے یا کوئی اور ترس کھا کر کے اس کا خیال کرتا ہے یا اس کو دے دیتا ہے. لیکن یتیم کا حال یہ ہے کہ یتیم کے سارے لوگ، بہت سارے آپ کی بستی وغیرہ میں بھی ہوں گے کہ بہت سارے یتیم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے باپ دادا نے بہت کچھ چھوڑ کر رکھا ہے لیکن اس کو حق نہیں ملتا، دوسرے لوگ حق مار جاتے ہیں. تو یہاں پر ایک تو حق مارنے والے نے مار دیا، دوسرا ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی بھی ایسے لوگوں کا خاص خیال نہیں رکھتا. اس لیے ان دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور مسکین بھی اسی طبقے میں. فوائل للمصلین. اب آگے چلیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان باتوں کا تذکرہ کر کے مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے وائل ہے. اور اس سے پہلے وائل گزر چکا ہے. وائل کے معنی ہلاکت اور بربادی یا پھر جہنم میں ایک وادی کا نام ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہاں پر دیکھیے فوائل للمصلین کہا نمازیوں کے لیے وائل ہے. تو یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ صرف ایک آیت یا آیت کا ٹکڑا یا ایک حدیث یا چند حدیث ہیں یا پھر حدیث کا کوئی ٹکڑا لے کر سارے مسائل کا حل نہیں نکالا جاتا، بلکہ ساری جو دلیلیں ہیں، سارے مواد جو ہیں اس مسئلے کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد تمام آیات اور احادیث کو جمع کرنے کے بعد کوئی مسئلہ نکلتا ہے. جیسے یہاں پر اگر کہا جائے فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ نماز نہ پڑھا جائے. اللہ اور اس کے رسول فرما رہے ہیں اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تو نماز نہ پڑھی جائے؟ نہیں، بلکہ آگے دیکھنا ہوگا کیا کہا جا رہا ہے. فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. ایسے لوگ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی سستی اور کاہلی سے وہ نماز نہیں پڑھتے. ایک تو یہ، یا پھر نماز پڑھتے ہیں لیکن دیر کر کے، جیسے ظہر کی اذان 12:15 بجے ہوئی، 12 بجے وقت ہو گیا لیکن ہم پڑھ رہے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے 3 بجے، یا پھر پڑھے ہی نہیں، عصر میں ملا لیا، یا پھر آج ہماری عصر اور ظہر کی نماز چھوٹ گئی تو ہم نہیں پڑھتے. اس طرح سے کیا نمازوں سے غفلت. اسی طرح سے یہ دوسرا مسئلہ ہوا، ایک تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، غافل ہے. دوسرا ہے کہ پڑھتے ہیں لیکن لیٹ سویر کر کے. تیسرا یہ کہ نماز تو پڑھتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے ارکان، اس کے سنن اور نوافل کا یا مستحبات کا یا خیال نہیں کرتے. کیسے ارکان ادا کیے، فوراً ہم نے 5 منٹ کے اندر 4 رکعتیں پڑھ لی اور پھر ہو گیا. تو ایسا نہیں، بلکہ ارکان، واجبات اور جو بھی اس کے اندر اعمال اور دعائیں ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس سے غفلت نہیں برتتے. یہ مفہوم ہے. 3 مفہوم آپ یاد رکھیے گا. الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہاں پر ایک نقطے کی بات اور بتلا دو. الذین هم عن صلاتهم ساہون کہا، عربی میں ان کا معنی سے ہوتا ہے. ایسے لوگ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. لیکن نمازوں میں اگر غفلت ہو تو پھر ان کے لیے ہلاکت اور بربادی نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے. اس کے لیے تھوڑی سی تفصیل بتلا دوں کہ نمازوں سے غفلت برتنے کا میں نے 3 مفہوم بتلایا ہے. تو نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ نماز پڑھتے ہیں لیٹ کر کے پڑھتے ہیں. اور تیسرا ہے کہ ارکان، سنن اور واجبات کا خیال نہیں کرتے. لیکن نماز کے اندر غفلت کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہم نے پڑھی یا نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن 3 رکعت کی جگہ، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، 3 رکعت کی جگہ مجھے خیال نہیں رہا، 2 ہی رکعت میں نے سلام پھیر دیا، یا 3 رکعت کی جگہ میں نے 4 رکعت پڑھ لیا. یا ظہر کی اگر 4 رکعت ہے تو ہم نے 2 ہی رکعت میں سلام پھیر دیا، 3 رکعت میں یا پھر 5 رکعت. یعنی مختلف صورتیں اور شکلیں سامنے آ سکتی ہیں. گویا کہ ہم نماز میں اس طرح سے ہمیں خیال نہیں تھا. نماز کے اندر کیا ہوا؟ ہم سے غفلت ہو گئی، ہم کہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہو گیا اور 3 کی جگہ 4، 4 کی جگہ 5 یا 2 کی جگہ 3 ہم نے پڑھ لی. تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہو
اس طرح کی کوئی بات ہو، یعنی نماز میں ہم سے غفلت ہو جائے تو پھر 2 سجدہ سہو کافی ہے. اگر آپ سے کوئی چیز چھوٹ جائے، جیسے 4 رکعت کی جگہ آپ نے 3 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دی، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ 2 سجدہ سہو، 2 سجدہ کرنا ہوگا اور سلام پھیر دینا ہوگا. 2 کی جگہ 3 پڑھی ہے، اور اگر 3 کی جگہ ہم نے 2 پڑھی ہے تو پھر جب یاد آئے تو 3 اس کو مکمل کرنا، یعنی 1 پڑھ کے اور پھر ہمیں سجدہ سہو کر دینا ہے. اسی طرح کی چیزیں کو آپ سمجھ لیجئے. تو الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے لوگوں کی بربادی ہے جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اور جو نمازوں میں غفلت ہوتی ہے جن سے، تو ان کے لیے 2 سجدہ سہو. ٹھیک ہے، آپ نے سمجھ لیا اس کو. الذین هم یراؤون، اور جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. دکھاوے کے لیے اس سے پہلے مثالیں دے دی گئی ہیں، اس لیے مثال کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں دکھاوے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، حج کو جاتے ہیں تو دکھاوے کے لیے. جب تک پوسٹر نہ چھپ جائے اور تمام لوگوں میں اعلان نہ کر لیں تب تک ہم حج کے لیے نہیں نکلتے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں، اس کے علاوہ احسان ہے، اسی طرح خیرات ہے، صدقات ہے، دوسروں کو کمبل بانٹنا، دوسروں کو کپڑا دینا، دوسروں کو کھانا کھلانا، یہ تمام چیزیں، کوئی بھی نیکی کا کام اگر ہم کرتے ہیں دکھاوا اس میں ہو تو یاد رکھیے دکھاوا ہمارے اعمال کو برباد کر دینے لے کافی. آخری آیت، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور کہا معون سے روکتے ہیں. معون کیا چیز ہے؟ معون چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایسی چیزیں جو عاریتاً لی دی ہیں، ادھار لی جاتی ہیں، ادھار لی جاتی. اس میں بہت ساری تفصیل ہے. شارٹ کٹ یہ کہ ایسی چیزیں عام طور سے آج نہیں، آج سے آپ 10 12 15 سال پیچھے چلے جائیے تو کیا تھا کہ ہم کھانا بنا رہے ہیں، ہماری مایا اور بہنیں کھانا بنا رہی ہیں اور پھر اچانک یاد ہے ٹماٹر نہیں ہے. جاؤ تو جاؤ گڈو سڈو کیا کیا نام، پپو کلو ملو کر کے جاؤ لے آؤ فلاں سے، فلاں پڑوسن سے لے آؤ، لے آئے ٹماٹر. پھر کبھی کھانا مرچ نہیں ہے، ارے مرچ تو لے آؤ. اس طرح کرتے تھے نا، یاد ہے کہ نہیں کسی کو؟ اسی طرح سے کھانا بنا رہے ہیں ہم، اور کھانا میں جیسے 12 لوگوں کا کھانا بنتا ہے تو ہمارے یہاں کچھ مہمان آ گئے، 12 سے 15 15 سے 20 ہو گئے، تو اس کڑھائی میں، جس کڑھائی میں ہم لوگوں کا کھانا بنتا تھا، اب اس کے لیے ناکافی ہے تو کیا کرتے تھے؟ بغل سے لے آؤ، پھر کھانا پہنچا دیتے تھے. کل چھل لیا، کچھ بھی لیا، اس طرح سے. ایسی کچھ چیزیں جو عاریتاً ادھار لیتے تھے ہم، اور ادھار لینے کے بعد پھر واپس کر دیتے تھے. ادھار لینے کے بعد واپس کر دیتے تھے. یا پھر جیسے ٹماٹر ہے، مرچ ہے، دھنیا پتی ہے، یا اسی طرح سے نمک ہے، چینی ہے، اور اسی طرح سے چائے پتی تھوڑا تھوڑا لیا جاتا تھا. یہ چیز عام تھی. ابھی بھی بعض جگہوں پر عام ہے. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ عادتاً لی جاتی، ادھار کے طور پر واپس کر دی جاتی ہیں، کچھ لی جاتی ہے. آج ہم نے لیا، کل انہوں نے لیا، حساب برابر. تو اس طرح سے لوگ کرتے ہیں. یہی چیز معون ہے، جس کو آپ لیں. تو ایسے لوگ جن کے اندر خرابی پائی جاتی، برائی پائی جاتی ہے، کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ لوگ معون سے بھی روکتے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی روکتے ہیں. کسی نے ٹماٹر کا مطالبہ کیا، نہیں ہے، 1 kg ٹماٹر رکھا ہوا ہے فریج میں. کہا 2 مرچ چاہیے، مرچ نہیں ہے، مرچ کا پورا ڈلیا وہاں پر موجود ہے. نمک نہیں ہے، آج ہی 5 kg نمک یا 2 kg نمک آیا لیکن نہیں دیں گے. کڑھائی ہے، نہیں ہمارا کام ہے، ہمارے گھر میں کھانا پکا. کوکر ہے، نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ بہانہ بنا کر کے نہیں دیتے ہیں. یا تو دیتے ہی نہیں ہے، یا دیتے ہیں تو پھر مطالبہ کرتے ہیں اس کا. یہ مفہوم ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی ایسے لوگوں کے اندر برائی، خباثت اور قباحت پائی جاتی ہے. اس سورہ کے اندر کچھ میں نے بتلائی ہے بھی کہ اس سورہ کے اندر کچھ برائیاں پائی جاتی ہیں. تو اللہ رب العالمین اس سورہ کے اندر ان برائیوں کا تذکرہ کر کے ایک تو منافقوں کو، مشرکوں کو، یا اسی طرح سے برے لوگوں کو ان بری عادتوں سے توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو ان بری عادتوں سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے کہ قیامت کو یا اسی طرح سے حساب و کتاب کے دن کو نہیں جھٹلایا جائے، یتیم کو دھکا نہ دیا جائے، اسی طرح سے جو مسکین ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اور نماز یا کوئی بھی عبادت ہماری ہو تو سستی اس میں نہ ہو. ایک بات. دوسری چیز، سستی کے ساتھ ساتھ، سستی کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ ہم
دکھاوے کو بھی ہٹا لے، ریاکاری سے دور رہیں. اور آخری چیز، پانچویں چیز، کہ ہم ماعون سے، ہم کسی بھی طور پر ماعون کو یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ادھار لی جاتی ہیں ہم ان سے منع نہ کریں. ٹھیک ہے. اب آئیے دوسری سورہ جو بہت ہی چھوٹی سورہ ہے اور معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وہ بھی بہت لمبی ہے، سمجھ لیجئے. سورہ کوثر جسے ہم جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سورہ کوثر ہے. اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں، بلکہ مختصر طور پر دو باتیں ہیں. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہے اس کا تذکرہ، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، آپ دشمنوں کے کلام سے، کہ ان کی باتوں سے دل آزاری نہ ہو، آپ کی، آپ مایوس نہ ہو، آپ پریشانی اور مصیبت میں پریشانی کا احساس نہ ہو، آپ کو محسوس نہ کریں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پہلے ترجمہ دیکھ لیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، دم بریدہ ہے. یہ سادہ سا ترجمہ ہوا. اب مختصر تفسیر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر سے نوازا ہے. کوثر کا معنی مختصر اگر دیکھیں تو صرف دو ہیں. ایک یہ کہ کوثر، حوض کوثر جو مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر سے پانی پلانے کا حکم دیا جائے گا اللہ کی جانب سے، اور وہ اپنی امتی کو پانی پلائیں گے. ایسے امتی جنہوں نے دین میں کسی طرح کا کوئی بدعت نہیں ایجاد کیا ہے، دین میں کسی طرح کی کوئی بدعت نہیں ایجاد کیا ہے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارتے رہے. مختصر یہ حوض کوثر. اور دوسرا معنی کوثر کا خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائیاں، بہت زیادہ بھلائیاں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، بہت زیادہ بھلائیاں. اگر مفہوم لے تو کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس پر اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، کس پر اللہ رب العالمین کی بھلائیاں، بہت ساری بھلائیاں اللہ نے عطا کی. اور اگر کوثر مراد لیں تب بھی کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اور خاص یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت ہوگی. ٹھیک ہے. جو ایک مرتبہ حوض کوثر کی بہت ساری صفات ہیں، پھر اس میں تفصیل ہے کہ جو ایک مرتبہ پانی لے گا کبھی پیاس لگے ہی نہیں. فصل لربک وانحر، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تو اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. دیکھیے جب بھی کوئی نعمت کسی پر کسی کی جانب سے ہو تو فطرت یہ ہے، فطری تقاضا یہ ہے، نیچرل بات یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے، بلکہ ہر انسان کو نوازا ہے. تو کہا فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. اس میں ایک یہ تو یہ کہ عبادتیں ہوں تو اللہ کے لیے ہوں، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. دوسرا یہ کہ زندگی کا مقصد صرف نعمتوں سے فائدہ اٹھانا نہیں، نعمتوں کو استعمال کرنا نہیں، بلکہ نعمتوں کے دینے والے، نعمتوں کے عطا کرنے والے کی شکر گزاری کے طور پر اس کی عبادت کی جائے. فصل لربک وانحر، وانحر کے معنی قربانی کرنا جانتے ہیں. نہر، اونٹ کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو نہر کہا جاتا ہے. اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے کہ نہر کے معنی سینے پر ہاتھ باندھنا. چونکہ اس آیت میں دو لفظ ہے فصل لربک، بلکہ تین لفظ ہے فصل لربک وانحر.
دو حکم ہے، ایک نماز پڑھنے کا اور ایک نہر کرنے کا. تو چونکہ نہر سینے کے سامنے ہوتا ہے اسی لیے اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا، چونکہ نماز کا تذکرہ ہے فصل آپ نماز پڑھیے اور پھر سینے پر ہاتھ باندھیے. تو اس پر بہت سارے مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے. وَنْحَرْ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہے. دم بریدہ یہ فارسی کا لفظ ہے. بریدہ کا معنی سب سے اچھا ترجمہ یہی ہے. بریدہ کا معنی کٹا ہوا، دم کے معنی پونچھ. ٹھیک ہے. نسل جس کو کہتے ہیں، نسل بعد میں آتی اس کو اس لیے اس کو نسل کہتے ہیں. پونچھ آخر میں ہوتی اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دم. ٹھیک ہے. ان نشانی کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن، شان کا معنی دشمن. ان نشان ایسے نہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں ان نشانیہ کا ہوا الابتر. تو شانیہ کا نہیں ہے بلکہ شانیہ کا. ٹھیک ہے. یہاں پر مد ہے، حمزہ نہیں ہے. اس لیے اگر آپ جھٹکے سے ساتھ پڑھتے ہیں تو جھٹکے سے ساتھ مت پڑھیے. جھٹکے کے ساتھ کا معنی دوسرا ہوگا. معنی ہوگا اس کا آپ کی شان، آپ کی شرافت، آپ کی عظمت، آپ کا مقام. اور جبکہ یہاں شان سے مراد دشمن ہے. بغیر حمزے کے الف کے ساتھ معنی دشمن. اور اگر ان نشانیہ کا اگر جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گی تو اس کا معنی مرتبہ، مقام، منزل. ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں. هو الابتر، ابتر کے معنی دم کٹا ہوا. اسی طرح سے نسل کٹی ہوئی. اس کا شان نزول ہے، اس کا شان نزول ہے. اسی ضمن میں یہ سورہ نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے بہت ساری بدسلوکیاں کی تھی، بہت ساری بدسلوکیاں کی تھی اور بہت سارے مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. ان میں سے ایک یہ چیز تھی کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے، ان کا جب انتقال ہوا تو ابو لہب نے کہا کہ اب تو محمد کا بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نسل ہی ختم ہو گئی. نعوذ باللہ، اس کی نسل ہی ختم ہو گئی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نسل ہی کا ہے نہیں، کوئی اولاد ہے ہی نہیں. ایک نرینہ اولاد، ایک لڑکا بچا ہوا تھا، وہ بھی ختم. جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی سے چلی. ساری جو اولادیں تھیں، نر کہہ لیجئے یا کہہ لیجئے جو لڑکے تھے، وہ سب کا سب کے سب انتقال ہو گئے تھے آپ کی زندگی میں. تو جب انتقال ہوا، آخری انتقال حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا، تو ابو لہب بڑا یہ کرتا ہوا تمام لوگوں کو بتاتا ہوا، دیکھو محمد ایسا ہوگا، ویسا ہو گیا، یہ وہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے تسلی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے پاس بہت ساری نعمتیں اللہ کی جانب سے احسانات ہیں، یہ ہے وہ ہے. اور پھر آپ کا دشمن جو چلاتا ہے، آپ کا دشمن جو خوش ہوتا ہے، بلکہ وہی تم بریدہ، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر نام بھی لیا جائے گا تو اللہ کی لعنت کے ساتھ. جیسا کہ آج کفار مکہ، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ کا تذکرہ کون اچھے سے کرتا ہے؟ سب گالیاں دیتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں. اور رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے اور ہماری عبادتوں میں ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیا ہے کہ ہماری کوئی بھی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی ہے ہی نہیں. نماز جیسی عبادت اس کے لیے آزاد دی جائے تو جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جائے تب تک اذان مکمل نہیں. جب نماز پڑھی جائے تو جب تک کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تذکرہ نہ آ جائے تب تک نماز مکمل نہیں. حج ہو، اسی طرح سے زکوٰۃ ہو، کوئی بھی ایسا، یہ اسی طرح تسبیحات ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ رب العالمین نے ہر جہاں جانب پھیلا دیا ہے اور ہر جگہ آپ کا تذکرہ ہوتا ہے. جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آپ پر درود بھیجا جاتا ہے. تو اس طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں بتلائی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتلایا کہ آپ کے دشمن ہی آپ
آپ پر جو ہنستے ہیں مذاق اڑاتے ہیں وہی لوگ ان کی نسل کٹی ہوئی ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے یا ان کا نام لینے والا کوئی ادب سے نہیں ہوگا. جہاں تک آپ کی بات ہے تو آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ ہم اس طرح شامل کر لیں گے قیامت کی صبح تک آپ کا نام لیا جاتا رہے گا. بلکہ جب حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت بھی سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. تو یہ مختصر سی تفسیر تھی. میں چاہ رہا تھا کہ 2-4 صورتیں اور ہو جائے. انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کی جائے گی کہ پوری سورہ کی تفسیر کر دی جائے.